Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ Most Senior and Well Experienced Doctor की टीम आपकी खिदमत में रहेगी. Dr. वासिफ आजम, Dr. भारवी चंदोरी. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। चंदे के धंधे पर सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने एक अपना बयान जारी करते हुए तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जैसा जैसा जमाना तरक्की कर रहा, डिजिटल होता जा रहा, वैसे ही हराम खोर चंदा चोर लोग दीन इस्लाम को भी डिजिटल बना के एक तरफ मुसलमानों को लूट रही, दूसरी तरफ दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचा रही। हमारे मुसलमानों को भी ऐसा हो गया कि चलो आसानी से बस ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफर कर दो, फर्ज सुन्नत वाजिब सब अदा हो जाता, नेकियां मिल जाते, सवाब हासिल हो जाता, बैठे बैठे पूरा हक अदा हो जाता, समझ ले रही। अब बस मोबाइल पे जन्नत से कंफर्मेशन आना बाकी है और जन्नत भी मोबाइल में मिल गई तो अच्छा रहता। ये नहीं सोच रही कि एक तरफ हराम खोर चंदा चोरों को बढ़ावा देके कम्युनिटी को कितना तबाह कर रही और दूसरी तरफ दीन इस्लाम का कितना बड़ा नुकसान कर रही। जरा सोचिए, हज क्या है, उम्रा क्या है, तवाफ क्या है, सफा मरवा क्या है, हजर अस्वद को चूमना क्या है, शैतानों को कंकरी मारने का जमरात क्या है, कुर्बानी क्या है। ये सब वो अमल है जिसे अंबिया अलैहिस्सलाम ने किया था, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। और ये अमल अल्लाह सुब्हानहू तआला को इतने पसंद आए कि इसे उम्मत मोहम्मदिया पर लाजिम कर दिए और करीब 1500 साल से अंबिया अलैहिस्सलाम के अमल को, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को उम्मत मोहम्मदिया बरकरार रखी हुई है। अब जरा गौर करिए, मुसलमानों में चंद हराम खोर चंदा चोर लोग ये सारे अमल के दलाल बने हुए हैं और आपको इस अमल से रोके हुए है। अंबिया अलैहिस्सलाम के अमल की दलाली चल रही, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अमल जिसे हमें जाती तौर पर खुद करना है, उस अमल पर हमको चलना है और हमारी आने वाली नस्ल को चलाना है। उस अमल के हमको आदी होना है, उस अमल को यकीनी बनाकर हमें खुद से बरकरार रखना है, ता क़यामत उस अमल को हमें जिंदा रखना है। लेकिन नहीं, बस QR कोड स्कैन कर दो, क्लिक करके दीन के दलालों को अमाउंट ट्रांसफर कर दो, अपना काम हो जाता का ट्रेंड चल रहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़कात देने कहा तो आप कई को देते, अमाउंट ट्रांसफर कर दो, दलाला ज़कात दे देते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार करवाने कहा तो आप कई को इफ्तार करवाते, अमाउंट ट्रांसफर कर दो, दलाला इफ्तार करवा देते। भूखों को खाना आप कई को खिलाते, अमाउंट ट्रांसफर कर दो, दलाला राशन किट बांट देते। रोजे कई को रहते, फिदिया का अमाउंट ट्रांसफर कर दो, दलाला आपको सवाब दिला देते। उम्रा कई को करते, अमाउंट ट्रांसफर कर दो, दलाला उम्रे का सवाब दिला देते। सफा मरवा आप कई को करते, अमाउंट ट्रांसफर कर दो, दलाला भाग लेते। हज आप कई को करते, कई को इतनी भीड़ में परेशान होते, अमाउंट ट्रांसफर कर दो, दलाला हज बदल कर देते। आप घर में मोबाइल कर लेते बैठो खाली, आपका सोब फर्ज सुन्नत वाजिब सोब अदा हो जाता, आपको घर बैठे सवाब मिल जाता। पूरा दीन इस्लाम आपके फिंगर टिप्स के ऊपर है, बस दीन के दलालों का QR कोड स्कैन कर दो, आपका पूरा ईमान ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाता। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुर्बानी दियो बोले, कई को दियो बोले, कुर्बानी क्या है, अपने को कई को अमाउंट ट्रांसफर कर दो, दलाला सवाब दिला देते। आपको कुछ करने की जरूरत ही बाकी नहीं रखे दलाला, आपके अकाउंट में पैसे रहे तो बस है। इबादत कई को करते इबादत, कुछ न को करो, बस QR कोड को इबादत समझ लो और वजू करके स्कैन कर दो, सारे नेकियां सवाब सोब दलाला दिला देते। वो दलालों का QR कोड आपको जन्नत तक लेके जाता, बस अमाउंट ट्रांसफर करते रहो आप। दीन के दलाला जन्नत में रहने का भी इंतजाम करवा देते, डायरेक्ट जन्नत का टिकट आपके नाम पे इधर ही आपके मोबाइल में इशू करवा देते। हर दीनी अमल की दलाली करके दीन के पैकेजेस बना के जो डोनेशंस चंदे मांग रही ना, वो सब खैरात मांगने वाले अपग्रेडेड डिजिटल फकीरा हैं। इन लोग बड़े रुआब से अपने आप को दीन इस्लाम का मुजाहिद बता के, बड़े पाक सोशल वर्कर बता के, ऑर्गेनाइजेशंस रख के, दीन की दलाली करके चंदे के नाम पे खैरात मांगने वाले प्रो वर्जन फकीरा हैं, जो हमारे दीन के अमल के दलाल बने हुए हैं और मुसलमानों को चंदे के धंधों में लपटे हुए हैं। चंदाखोरों का तो हराम खोरी का धंधा है, चंदे में पैदा हुए चंदों में जी रही, चंदे में ही दफन होंगे इन लोग। हराम से पैदा हुए हराम का लूट रही और इंशाअल्लाह हराम की मौत ही मरेंगे।
لیکن مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ داڑھی ٹوپی دیکھ کے، یہ بڑے بڑے آرگنائزیشنز کے ناموں کو دیکھ کے دھوکہ مت کھائیے۔ تقریباً چندے کے آرگنائزیشن چلانے والے دھوکے بازی اور چندے کی حرام خوری میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر دینی عمل سے آپ کو روک کے، اس کا آپ سے ڈونیشن مانگ کے، تقریباً چندہ خور آرگنائزیشنز سود پہ آپ کا پیسہ چلا رہی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو تھوڑے اچھے کام کر کے بتا دیتے، لیکن پیچھے اصل کاروبار کیا چلا رہے یہ کسی کو نہیں بتاتے۔ اب دیکھیے آپ، عید الاضحیٰ قریب ہے تو کئی داڑھی ٹوپی والے اور کئی آرگنائزیشنز سوشل میڈیا پہ پیڈ ایڈورٹائزنگ چلا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر کے ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں کہ قربانی آپ نکو کرو، ہم کو ڈونیشن بول کے قربانی کا پیسہ دے دو۔ کئی کو دینا ان لوگوں کو قربانی کے نام پہ ڈونیشن؟ کیا مسلمان قوم اتنی معذور، بے بس، لاچار ہو گئی، اتنی کمزور ہو گئی، لنگڑی لولی بے دمی ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو خود ادا نہیں کر سکتی؟ کیا ہر مسلمان خود انبیاء علیہ السلام کے عمل کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ یا پھر اللہ تعالیٰ پیسہ دے دیا تو مسلمانوں کا ایمان کمزور پڑ گیا؟ دلالوں کی ہم کو ضرورت کیا ہے؟ قربانی کے نام پہ ہم ڈونیشن کیوں دیں؟ ارے اگر کوئی لنگڑے لولے بیمار اور بے دم میں بھی ہے، بازار سے جانور خرید کے خود قربانی اگر نہیں دے سکتے، پیسہ ہے اور قربانی اگر دینا بھی چاہ رہے ہیں تو اپنی اولاد کو پیسہ دے کے ان سے اپنے نام پہ قربانی کراؤ۔ اگر اولاد بھی نہیں ہے تو خاندان میں کوئی نہ کوئی تو ہوں گے، ان سے قربانی کرواؤ۔ ارے کوئی تو دوست احباب ہوں گے، کوئی تو جان پہچان میں بھروسے مند ہوں گے۔ اب اگر کوئی بھی نہیں ہے، اتنے بد نصیب ہے کہ خاندان بھی نہیں ہے، تنہا با تقدیر ہے، تو پڑوسیوں کو بول کے اپنے نام پہ قربانی کرواؤ۔ باہر امریکہ، لندن اور دوسرے ممالک میں جو لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو زندہ نہیں رکھ سک رہے اور اپنے انبیاء علیہ السلام کی سنتوں پر خود عمل نہیں کر سکتے، یا پھر ان کو وہاں سلاٹر ہاؤس میں جانا جان پیارا یا کسی قسم کی مجبوری ہے، کمانے میں اتنے مشغول ہے کہ دینی عمل کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو اپنے آبائی ملک میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو بولیے، اپنے دوست احباب کو بولیے، لیکن دین اسلام کے ہر عمل پر ڈونیشنز اور چندے کو فروغ دے کر دینی معاملات کو کمزور مت کریے۔ جو عمل خود کرنا ہے وہ چندے میں دے کے اپنا ایمان تو خود کمزور کر ہی لے رہے ہیں، ساتھ میں دین اسلام اور شریعت کو بھی انجانے میں کمزور کر رہے ہیں۔ 1500 سال سے جو سنتیں زندہ ہیں اسے ڈونیشنز اور چندے کے پیکیجز میں ختم مت کیجیے۔ آج جس طرح سے دین کے دلالاں قربانی کو ڈونیشنز کا نام دے کے قوم کو قربانی کے عمل سے دور کر رہی، سنت ابراہیم علیہ السلام سے دور کر رہی، تو یاد رکھیے یہ چندے ڈونیشنز کے بے بھروسہ آرگنائزیشنز ایک دن نکاح کے پیکیجز بھی نکالیں گے۔ آپ کو نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نکاح آسان کرو، بس اماؤنٹ ٹرانسفر کر دو، آپ کا نکاح دلالاں پڑھا لیں گے، بچے ہونا ہے تو گھر پہ بھیج دیں گے۔ یہ دین کے دلالاں دین کا دھندا ہر طریقے سے کر لیے، اب بس چندے کا نکاح کرنا باقی رہ گیا۔ آئیے ذرا قربانی کے تعلق سے بات کریں اور قربانی کے نام پہ ڈونیشنز لینے والے دلالوں کے منہ پر ماریں۔ شریعت کے مطابق قربانی کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جانور ذبح کرنا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں جانور کا خون بہانا لازم ہے۔ قربانی کے نام پر صرف دلالوں کو پیسے دینے سے قربانی ادا نہیں ہوتی، قربانی کے بدلے ڈونیشن یا چندہ خوروں کو خیرات نہیں دیا جا سکتا۔ قربانی کا تعلق شریعت میں بتائے گئے طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے اور جانور کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کا گوشت غریبوں اور ضرورت مندوں میں بھی تقسیم کرنا ہے۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور وہ جانور ذبح کرنے کی بجائے صرف دلالوں اور چندہ خوروں کو قربانی کے نام پر پیسے دیں گے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ بیمار ہے، معذور ہے، چل پھر نہیں سکتے، بوڑھے ہے، ضعیف ہے، ہاتھا پاؤں میں دم نہیں ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے، خاندان میں کوئی نہیں ہے، دوست احباب نہیں ہے، پڑوسی بھی آپ کی مدد نہیں کرتے، آپ بالکل لاچار، بے بس و مجبور ہے، تنہا با تقدیر ہے، تو پھر آپ ایسے ادارے کو دیکھیے جس پر آپ کو پکا یقین ہو کہ یہ لوگ آپ سے پیسہ لے کر آپ کی جانب سے شرعی طریقے سے آپ کی قربانی ادا کریں۔ میں تو یہی کہوں گا اگر اتنی مجبوری ہے تو پھر قربانی بھی آپ پر اتنی ضروری نہیں ہے۔ حرام خور، چندہ چوروں اور دین کی دلالی کرنے والوں سے پرہیز کیجیے، ان کا منہ توڑ جواب دیجیے اور ان سے پوچھیے کہ تو ہوتا کون جو مجھے دینی عمل کرنے سے روک رہا، جو کیو آر کوڈ دے کے مجھے شریعت سے دور کر رہا، جو دین کے پیکیجز بنا کے چندے کے دھندے کر رہا، جو انبیاء علیہ السلام کی سنتوں اور میرے بیچ میں دلالی کر رہا، جو قربانی کے عمل کی دلالی کر رہا،
جو قربانی کو ڈونیشن بول کے پیش کر رہا, جو میرے اور میرے دین اسلام کے بیچ میں پیسہ لے کر آ رہا, پیکیجز لے کر آ رہا. برائے مہربانی اپنے آپ کو اتنا کمزور مت بنائیے. اپنا خود کا ایمان پختہ کرتے ہوئے اپنے خود سے شریعت, دین اسلام اور سنتوں کو زندہ رکھیے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل, ڈاکٹر میر جواد زار خان, نیشنل اوارڈ ونر, سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر آف جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل. ان کے ساتھ موسٹ سینئر اینڈ ورلڈ ایکسپیرینس ڈاکٹر کی ٹیم آپ کی خدمت میں رہے گی. ڈاکٹر واصف اعظم, ڈاکٹر بھاروی چندوری, سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ٹیم خدمت انجام دے رہی ہے. روبوٹک سرجری, ایڈوانس کیتھ لیب, MRI, آپریشن تھیٹر, ICU, 2D الٹرا ساؤنڈ اینڈ پیتھولوجیکل لیبورٹری کی 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس کے ساتھ اپنے تمام امراض کا مکمل علاج کروائیے. جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل, اپوزٹ ٹو پلر نمبر 150, اتاپور, حیدرآباد. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.